علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مقدس مہینہ محرم الحرام شریف کا ہے اور آج اس مقدس مہینے کی 14 تاریخ ہے، تو آج جمعۃ المبارک میں فلسفہ شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور دربار حسینیت میں ہمارا یہ نذرانہ عقیدت منظور اور مقبول فرمائے۔ حضرات گرامی، میں نے اس وقت آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، کیونکہ شیئن یہ مصدر ہے اور اس کا معنی ہے چاہنا، لہذا اس نے جو چاہا اور جو وہ چاہے گا اس پر وہ قادر ہے۔ جو کام ناممکن ہو اس کی قدرت سے ممکن ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، انسان کا وجود ناممکن تھا، ان کی قدرت سے ممکن ہو گیا۔ اسی طرح وہ ہر ناممکن کو اپنی قدرت سے ممکن فرما لیتا ہے۔ دیکھیے، آگ میں کوئی چیز ڈال دی جائے تو یہ ممکن نہیں، یہ پوسیبل نہیں کہ آپ اسے نہ جلائیں، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نار نمرود کے دہکتے ہوئے شعلوں میں جلوہ فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اسے گلزار بنا دیا اور حکم فرمایا کہ اے آگ، یہ ممکن تو نہیں کہ تجھ میں کوئی آنے والی شے نہ جلے، لیکن میں تمہیں حکم فرماتا ہوں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ہم نے فرمایا کہ اے آگ، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ یہ اسی کی قدرت تھی کہ آگ جلتی بھی رہی، شعلے دہکتے بھی رہے، مگر ابراہیم علیہ السلام اسی آگ میں بڑی اطمینان اور سکون سے اپنے پروردگار کی تسبیح فرماتے رہے۔ حضرات گرامی، چھری کا کام ہے کہ کاٹنا، یہ ہرگز ممکن نہیں کہ چھری کسی چیز پر رکھ کر چلائی جائے اور اسے نہ کاٹے، مگر یہی چھری جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے گلے مبارک پر 70 مرتبہ تیز کر کے زور سے چلائی گئی تو اس نے گلائے نازک حضرت ذبیح اللہ علیہ السلام کو نہیں کاٹا۔ یہ اظہار قدرت باری تعالیٰ ہی تھا، کیونکہ خلیل کا حکم تھا کہ کاٹ دے اور جلیل کا حکم تھا کہ مت کاٹ، تو ناممکن کام خدا کی قدرت سے ممکن ہوا، کیونکہ وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ حضرات اکرامی، اسی طرح طوفان کا کام ہے کہ ہر چیز کو بہا کر لے جانا۔ سیلاب آتا ہے تو ہر چیز بہہ جاتی ہے، اور جب طوفان نوح آیا تو ہر چیز کو غرق کر گیا، مگر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی طوفان میں محفوظ رہی۔ یہ اسی کی قدرت کاملہ کا کرشمہ تھا۔ دیکھیے، ابرہہ 900 ہاتھیوں کو لے کر کعبہ گرانے کے لیے آیا تو ابابیلیوں سے کعبہ کی حفاظت کرانا اور اس لشکر کو تباہ برباد کرنا بھی اسی کی قدرت کا ایک نمونہ تھا۔ سب سے چھوٹے جانور سے سب سے بڑے جانور کا صفحہ ہستی سے مٹا دینا اور اسے کاسب معقول بنا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہی سے تھا۔ تو اب توجہ چاہوں گا، اب یہ سوال یہ ہے کہ وہ جب قادر مطلق ہے اور اس نے اپنی قدرت سے نار نمرود کو گلزار بنا دیا، تو کیا وہ اہل بیت مصطفیٰ کے خیموں کو آگ سے بچانے پر قادر نہیں تھا؟ جب اس قادر قیوم نے حضرت ذبیح اللہ کو چھری سے بچا لیا تو وہ معصوم حضرت علی اصغر کو تیروں کی بارش سے بچا نہیں سکتا تھا۔ جب اس نے
کعبہ کو بچانے کے لیے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، تو کیا خاندان نبوت کو بچانے کے لیے اپنی قدرت کا اظہار فرمانا نہیں سکتا تھا؟ جب اس مالک حقیقی نے کشتی نوح کو طوفان سے محفوظ رکھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کو یزیدیت کے طوفان سے محفوظ نہیں رکھ سکتا تھا؟ وہ تو ہر چاہت پر قادر ہے، تو کیا وہ آل رسول کو بچانا نہیں چاہتا تھا؟ اگر یہ کہا جائے کہ وہ بچانا نہیں چاہتا تھا تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ یہ ظلم ہے اور وہ اپنے عام بندوں پر ظلم روا نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لیس بظلام للعبید، بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ بچانا چاہتا تھا تو اب سوال یہ ہے تو پھر بچایا کیوں نہیں؟ آؤ ہم سب مل کر اسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کریں کہ اے مولا، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلا مبارک حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلا مبارک سے نازک نہیں تھا؟ اگر گلا اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بوسے دیے تو گلا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسا دیا، اور گلا علی اصغر کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوسا دیے۔ اگر کعبۃ اللہ عظمت کا مرکز تھا تو آل رسول کی عظمت کیا کم تھی؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے یہ فرمایا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، کہ اے کعبۃ اللہ تجھ سے میرے ایک عام امتی کی شان زیادہ ہے، تو پھر اے کعبہ کی حفاظت فرمانے والے قادر مطلق تو نے آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیوں نہیں فرمائی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ میرا ہی تو یہ ارشاد پاک ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے باہر تکلیف نہیں دیتا۔ اگر میں خلیل اللہ کو نار نمرود سے نہیں بچاتا اور ذبیح اللہ کو چھری سے ذبح کروا دیتا تو یہ تمام کائنات کے لیے سنت قرار پاتا، کیونکہ میرا ارشاد پاک ہے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، بس ملت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو جو الگ تھلگ تھے ہر باطل سے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح کروا لیے جاتے تو یہ سنت ابراہیمی بھی ادا کرنا پڑتی، جیسا کہ تم قربانی میں سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے جانور ذبح کرتے ہو، اسی طرح اللہ اور اس کے خلیل کو ماننے والا وہی ہوتا جو ہر سال اللہ کی راہ میں ایک بچہ قربان کرتا، اور یہ تمہارے وسعت سے باہر تھا۔ میں نے ایک شخصیت کے قلب میں، میں نے ایک شخصیت کے دل میں یہ وسعت پائی، اور وہ قلب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا کہ جس نے یہ سب قربانیاں برداشت کی، اپنی آنکھوں کے سامنے سارا کنبہ شہید ہوتے دیکھا مگر شکوہ نہ کیا اور میری رضا پر راضی رہا۔ جو دہتی آگ کے شعلوں پر سویا وہ حسین، جو دہتی آگ کے شعلوں پر سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے ملت کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا، خون سے اپنے دو عالم میں اجالا کر دیا، جو کہ ساز غم کو سانچے میں خوشی سے ڈال کر مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے مدینہ چھوڑنا تو برداشت کر دیا، وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے حضرت قاسم کی پیشانی پر برچہ تو لگوا دیا، وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے علی اصغر کے سینے پر بھالا تو برداشت کر لیا، وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے علی اصغر کے معصوم گلے خوش پر تیر پیبت ہونا تو دیکھ لیا، وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے عباس علمدار کے بازو کٹتے تو برداشت کر لیا، وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے سیدہ سکینہ کو یتیم کروانا تو برداشت کر لیا، وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے حضرت زین العابدین کی عدالت کو تو برداشت کر لیا، وہ سیدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے اپنی ہمشیرہ کا اونٹوں کی ننگی پشتوں پر سوار ہونا تو برداشت کر لیا، وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے کھیلوں کو جلنے دیکھنا تو برداشت کر لیا، وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے کہ جنہوں نے اپنا سر انور نیزے پر چڑھوا لیا، برداشت کر لیا، مگر دین حق کو مٹتے دیکھنا
دیکھنا برداشت نہیں کیا، مقام مصطفیٰ کی توحید کو برداشت نہیں کیا، زانی شرابی کی بیعت کرنا گوارا نہیں فرمائی، اور تا قیامت درس دے دیا کہ اے لوگوں بیعت کرتے وقت یہ دیکھ لینا کہ تم جسے اپنا خلیفہ تسلیم کر رہے ہو، تم جسے اپنا مرشد تسلیم کر رہے ہو، یہ شریعت مصطفیٰ کا باغی تو نہیں، یہ زانی شرابی تو نہیں، چل جائے کب کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، چل جائے کب کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر۔ حضرات گرامی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس بات کی بین دلیل ہے کہ خلافت ثلاثہ حق تھی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خلافت حق تھی۔ اگر یہ حق نہ ہوتی تو علی مرتضیٰ کبھی خاموش نہیں رہتے، یزید حق پر نہیں تھا، امام حسین بچے لے کر میدان میں آ گئے، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہ ہوتے، آج کعبہ کی حرمت برقرار نہ رہتی، آج کوئی غازی نہیں ہوتا، آج کوئی حاجی نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ کیا وسعت قلبی تھی میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا صبر تھا، کیا رضا تھی، کیا توکل تھا، وہ جو حوصلہ تھا حسین کا، وہ جو حوصلہ تھا حسین کا، وہ نہ دید ہے نہ شدید ہے، لگے زخم دیکھے بدن پر، کہا کہ یہ عاشقوں کی عید ہے۔ تو حضرات گرامی، توجہ چاہوں گا، عالم تصور میں ملاحظہ کیجیے، یہ باپ اور بیٹا دونوں مینا کے میدان کے قریب موجود ہیں، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، بیٹا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، مگر جب بیٹے کے گلے پر چھری رکھی تو آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ دوسری طرف آئیے، یہاں بھی باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، 40 سال جدائی ہوئی تو رو رو کر آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور سفید ہو گئی ان کی دونوں آنکھیں غم کے باعث، اور وہ اپنے غم کو ضبط کیے ہوئے تھا۔ تیسرا واقعہ ملاحظہ فرمائیے، باپ نبی ہے سیدنا نوح علیہ السلام، جب بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہونے لگا تو سرد آنکھ کھینچ کر کہا، رب ان ابنی من اہلی، یا اللہ یہ میرا بیٹا، یا اللہ ہائے میرا بیٹا۔ مگر قربان جاؤں کربلا کے تیرتے صحرا پہ، نبی تو نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے، ایک بیٹا ہی نہیں، سامنے بیٹے قربان ہو رہے ہیں، سامنے بھتیجے قربان ہو رہے ہیں، سامنے بھانجے نثار ہو رہے ہیں، مگر نہ تو آنکھوں پر پٹی باندھتا ہے، نہ بینائی ختم ہوتی ہے، اور نہ ہی ہائے میرا بیٹا کی آواز آتی ہے، مگر صبر کا پیکر مجسمہ صبر و رضا بارگاہ الہی میں یوں عرض کرتا ہے، وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پر تیر کھاؤں ابرو پر بل نہ آئے۔ آج کوئی قاری قرآن نہیں پڑھتا، آج کوئی ملت ابراہیمی کا اتباع کرنے والا نظر نہیں آتا، آج دین کی بات کہیں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے وسعت قلب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا فدیہ لے لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بچا لیا اسے فدیہ میں، یہ ایک عظیم ذبیحہ دے کر، اور ہم نے چھوڑ دیا ان کا ذکر خیر آنے والوں میں۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، یہی ہے فلسفہ شہادت امام حسین، یہی ہے فلسفہ شہادت حسین۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دعویٰ عشق الہی میں سچے تھے۔ توجہ ہے، جب دو قسم کا سونا بازار میں آ جائے، کھوٹا بھی کھرا بھی، تو ان میں کھرا اور کھوٹے کی تمیز کرنی ہو تو ان دونوں قسم کے سونے کو ایک برتن میں ڈالا جاتا ہے، تیزاب سے دھویا جاتا ہے، جو اس برتن اور تیزاب سے کھرا نکل آئے وہ کھرا ہوتا ہے۔ یزید اور اس کی ذریت بھی عشق الہی کے دعوے دار تھی، وہ بھی مسلمان تھے، وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ اللہ نے میدان کربلا کی برتن میں ڈال کر دکھا دیا کہ یزید اور اس کی ذریت اپنے دعویٰ میں جھوٹی ہے،
اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے ہیں. نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. یزید کی منزل اصول اقتدار تھی، امام حسین کی منزل رضا پروردگار تھی. میرے امام حسین کا یہ مشن تھا، میں رہوں یا نہ رہوں تیری آرزو رہے، میں رہوں یا نہ رہوں تیری آرزو رہے، وقت نزاع جانے جا تیری جستجو. اسی مشن کو زندہ رکھنے کے لیے اہل بیت اکرام کا ایک ایک فرد میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کرتا گیا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا گیا. اور میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتا دیکھتے رہے اور بارگاہ خدا وندی میں یہ عرض کرتے رہے، وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پر تیر کھاؤں ابرو پر بل نہ آئے. تو حضرات گرامی فقیر یہ کہتا ہے، اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تصویر ماتم بنا کر پیش کرنے والوں واعظوں، اے ساقی کوثر کے نواسا کو منگتا بنا کر پیش کرنے والوں خطیبوں، اے مجسمہ صبر و رضا کو بے صبرہ ثابت کرنے والوں مقرروں، خدا کا خوف کرو اور صبر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے پیش کرو. پانی کی رٹ لگانے والوں، پانی کوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض نہیں تھا، پانی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. مسئلہ تو یہ تھا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حسین مقام رضا کا بانی اور مقام صبر کا شہنشاہ ہے، ورنہ پانی تو ان کے قدموں کے بوسوں کو بے قرار تھا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں بندوں کو بوقت ضرورت پانی مہیا نہیں فرمایا تھا. قرآن پڑھو تو پتہ چلے گا. قرآن فرماتا ہے کہ جب بھی اللہ کے کسی برگزیدہ بندے نے پانی طلب کیا تو اللہ نے فوراً اسے پانی عطا فرما دیا. دیکھیے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی طلب کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشر عینا، مارو اپنا عصا پتھر پر تو بہ نکلے گا 12 چشمے پانی کے. یا اللہ، کریم نے پانی طلب کیا تو فوراً 12 چشمے جاری فرما دیے. پھر کیا وجہ تھی کہ آل مصطفیٰ ریگستان کربلا میں پیاسی ہی تڑپتی رہی، تو نے اسے پانی کیوں نہیں عطا فرمایا جبکہ تو ہر چاہت پر قادر ہے؟ وہاں پانی دینے پر قادر نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں قادر تو تھا مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا ہی نہیں. میرے کریم نے، میرے موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا تھا. قرآن پڑھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کیجئے جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، کلیم اللہ علیہ السلام نے مانگا، میں نے 12 چشمے جاری کر دیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مانگا ہی نہیں تھا بلکہ وہ یہ کہتے رہے کہ میدان کربلا میں علی اصغر کو قربان کروں گا، میں میدان کربلا میں علی اکبر کی جوانی لٹا دوں گا، میں میدان کربلا میں عباس کے بازو کٹوا دوں گا، میں میدان کربلا میں قاسم کو بچہ لگوا لوں گا، میں میدان کربلا میں سکینہ کو یتیم کروا لوں گا، مگر پانی نہیں مانگوں گا کیونکہ میرا یہ مشن ہے کہ میں رہوں یا نہ رہوں تیری آرزو رہے، میں رہوں یا نہ رہوں تیری آرزو رہے، وقت نزاع جانے جا تیری جستجو رہے. حضرات اکرام قرآن پاک پڑھو تو پتہ چلے گا. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو، نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے بھی، اس سے غسل کرو تو بیرونی اور پیو گے تو اندرونی امراض کی شفا ہو جائے گی. یا اللہ، حضرت ایوب علیہ السلام کو پانی مل گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں ملا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے مانگ لیا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مانگا ہی نہیں. قرآن پاک پڑھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا موقع ہے، حضرت مریم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے اے مریم ہلاؤ اپنی طرف کھجور کے تنے کو تو گرنے لگے گی تم پر پکی ہوئی کھجوریں. جب آپ نے اسے تنے کو ہلایا تو پکی ہوئی کھجوریں نکلی اور پانی کا چشمہ بہ نکلا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مریم کھجوریں کھاؤ، پانی پیو اور لگتے جگر کو سینے سے لگا کر آنکھیں ٹھنڈی کر لو. اے اللہ، حضرت مریم علیہ السلام کو کھجوریں اور پانی عطا فرمانے والے مولا، تو کیا کربلا میں کھجوریں اور پانی عطا کرنے پر تو قادر نہیں تھا؟ فرمایا کہ میں ضرور تھا مگر مریم علیہ السلام نے پانی مانگ لیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پانی مانگا ہی نہیں تھا.
حسین ذبیح اللہ کو زمزم دینے والے مولا، علی اصغر بھی تو اپنی ایریا زمین پر لگن رہے تھے، تو نے پانی کیوں نہیں عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگا ہی نہیں، کیونکہ اس کا یہ مشن تھا کہ میں رہوں یا نہ رہوں تیری آرزو رہے، میں رہوں یا نہ رہوں تیری آرزو رہے، وقت نزاع جانے کا تیری جستجو۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بتانا چاہتے تھے کہ میں توجہ چاہوں گا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بتانا چاہتے تھے کہ میں منگتا حسین نہیں، میں گداگر حسین نہیں ہوں، میں دو گھونٹ پانی کی خیرات مانگنے والا حسین نہیں، میں تو ساتھ کوثر کا نواب ہوں۔ اگر حضرت مریم علیہ السلام کو پانی مل سکتا ہے تو مجھے بھی مل سکتا ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام کو پانی مل سکتا ہے تو مجھے بھی مل سکتا ہے، اگر حضرت ایوب علیہ السلام کو پانی مل سکتا ہے تو مجھے بھی مل سکتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اگر پانی مل سکتا ہے تو مجھے بھی مل سکتا ہے، مگر میں تو دنیا والوں کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ اگر میں زمین کربلا کو ٹھوکر مارتا تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے، میں اشارہ کرتا تو دریائے فرات کا رخ میرے خیموں کی طرف آ جاتا، مگر میں یہ دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں رہوں یا نہ رہوں میری آرزو رہے، میں رہوں یا نہ رہوں تیری آرزو رہے، وقت نزاع جانے جا تیری جستجو ہے۔ تو حضرات اکرام توجہ چاہوں گا، کربلا کا ریگستان ہے، جنگل بیابان ہے، نواسہ رسول کوفیوں کا مہمان رات کے سناٹے میں اپنے تمام اہل بیت کو حکم فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی کی شب آخری ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آج جی بھر کے نانا جان پر درود پڑھ لیں اور تم سب بھی اپنے اپنے مقام پر ہمارے فرمان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے خوب عبادت کرتے ہوئے رات کو گزارو۔ ثانیہ زہرا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیموں کا پہرا دے رہی ہے، علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھولے میں یوم عاشوراء کا منتظر ہے، علی اکبر نوافل میں مصروف ہے، حضرت قاسم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تمام سادات عبادت و ریاست میں شب عاشوراء بسر فرما رہے تھے، آدھی رات گزر چکی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مسلح پر جلوہ افروز اپنے نانا جان پر درود و سلام کے تحفے بھیج رہے تھے کہ کھیمے کے دروازے پر آہٹ محسوس ہوئی، آنکھ اٹھا کر دیکھا، علامہ معین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک لکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت چہرے والا، سیاہ بالوں والا، سفید کپڑوں والا نوجوان نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آپ پر سلام ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے کر فرمایا تم کون ہو؟ اس نے کہا اسم زعفر، میرا نام زعفر ہے، من الجن، میں جن ہوں۔ امام حسین نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ زعفر جن نے روتے ہوئے عرض کی حضور میں ان جنوں کی اولاد سے ہوں جنہوں نے آپ کے نانا جان کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کی تھی، میں اکیلا ہی نہیں میرے تمام آباء و اجداد جن بھی یہاں میدان کربلا میں موجود ہیں، ان سب نے 3 دن سے آپ کے بچوں کا پیاس سے پگھلنا، بھوک سے تڑپنا دیکھا ہے اور وہ برداشت نہیں کر سکے، مجھے ان سب نے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ جاؤ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جا کر یہ عرض کرو کہ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی ایک جن کو یہ طاقت دی تھی کہ جب ہزاروں میلوں سے تخت لانے کا مسئلہ آیا تھا تو اس جن نے کہا تھا کہ میں وہ تخت آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں لا سکتا ہوں۔ اے میرے آقا، جن نے کہا، زعفر جن نے کہا اے امام حسین وہ آپ کے نانا جان کے غلام کا امتی تھا، میں آپ کے نانا جان کا امتی ہوں، مجھے اللہ نے اس سے زیادہ طاقت بخشی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے جن، اے زعفر تم کیا کرو گے؟ زعفر جن نے عرض کیا حضور اگر آپ کا حکم ہو، توجہ آپ کی بابا جان کی ہو، نگاہ آپ کے نانا جان کی ہو، تو مجھ میں خدا نے وہ طاقت رکھی ہے کہ میں فرات کا کنارہ موڑ کر آپ کے خیموں میں لا سکتا ہوں۔ امام عالی مقام کو جلال آ گیا، آپ نے فرمایا کہ اے جن تو میرے سامنے راز ذلیل کرتا ہے اور اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے، تجھے معلوم نہیں میں بھی شیر خدا حیدر کرار قوت پروردگار کا جگر گوشہ ہوں، میں بھی اشارہ سے چاند توڑنے سورج موڑنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، کیا میں فرات کا کنارہ موڑ کر خیموں میں نہیں لا سکتا؟ تو زعفر جن نے کہا حضور پھر بچوں کا پیاس سے بلغنا اور تڑپنا دیکھ کر آپ ایسا کیوں نہیں
کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا. امام حسین نے فرمایا کہ اے آواز دینے والے تو کون ہے؟ تو آواز آئی حسین سوچ سمجھ کر میدان میں نکلنا، میں تقدیر ہوں. امام حسین نے فرمایا پورا صبر آزما لینا، تو تقدیر ہے تو میں شبیر ہوں. آواز آئی حسین دیکھ لینا مجھے بھیجا ہے خدا نے. امام حسین نے فرمایا پورا زور لگا لے، اگر تجھے بھیجا ہے خدا نے تو پھر مجھے بھیجا ہے نانا مصطفیٰ. لیکن آج زمانہ یہ دیکھے گا کیونکہ میری صبر کو یہ دیکھے گا، کیونکہ میں نے یہ سب کچھ اسی مقام صبر و رضا کی بقا کے لیے کیا ہے، حیائے نظام مصطفیٰ کے لیے کیا ہے، تحفظ مقام مصطفیٰ کے لیے کیا ہے. اور یہی مقصد ہے میری شہادت کا کہ میں رہوں یا نہ رہوں تیری جستجو رہے، میں رہوں یا نہ رہوں تیری آرزو رہے، وقت نزاع جانے جا تیری جستجو رہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سچی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.